پس عین مشاہدہ میں قرب کی فنا کے ساتھ عقل ہے، بحر الجمع میں علم کے اضمحال کے ساتھ روح، بحر ازل میں فنا کی ہلاکت کے ساتھ سرتی العدم میں وجود کے استغراق کے ساتھ، اور برق ابد میں بقا کا معدوم ہونا ذات ہے جو کہ وجود میں کامل اور اعتدال میں پوری۔ پس عقل کے ساتھ ایمان اور روح کے درمیان خطاب ثابت ہوتا ہے، اور سر کے ساتھ امر سمجھ میں آتا ہے، اور زر کے ساتھ حکم ظاہر ہوا، اور ذات کے ساتھ حرکت واقع ہوئی۔ پس حرکت حکم کا ظاہر، حکم امر کا ظاہر، امر خطاب کا ظاہر، خطاب ایمان کا ظاہر، ایمان صفات کا ظاہر، اور صفات ذات کا ظاہر۔ پس ایمان عقل کی بصیرت، سر روح کی بصیرت، سر روح کی بصیرت، امر حکم کی بصیرت، اور حکم حرکت کی بصیرت ہے، اور یہ اس کشف کی حقیقت ہے جو کہ معرفت کے انتہائی درجہ پر پہنچنے والے عارف کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ اسباب ایسے ہیں کہ ان کو سمجھنا اتنا آسان کام، باتیں جو ہے نا وہ جلدی یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، کیونکہ یہ خوبی کی خوبی ایسے لوگوں روحانیت سے ہے کہ روحانیت کا اتنا حاصل ہونا اتنا نہیں ہے۔ ان چیزوں کا حاصل ہونے کے لیے جو ہے برسات برس لگتا ہے، تب کہیں جا کر جو ہے نا یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ علوم تین ہیں: اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم، اور وہ امر و نہی اور احکام و حدود کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم، اور وہ خوف، رجا اور محبت اور شوق کا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق علم، اور وہ اس کے شیون صفات کا علم ہے۔ علم ظاہر راستے کا علم ہے، علم باطن منزل کا علم ہے، اور علم حکم شریعت کا علم ہے، اور ہر باطن جسے ظاہر درست نہ کہے باطل ہے۔ عقل کی بنیاد خاموشی ہے، اور اس کا باطن اسرار کو چھپانا ہے، اور اس کے ظاہر پر سنت کی ابتدا ہے۔ مطلب یہ کہنے کا کہ علوم تو بہت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا علم جو ہے نا وہ کچھ الگ ہی ہے۔ سر باطن کو ہر ایک اس علم تک نہیں پہنچتا، بصیرت تک تو کیسے بھی پہنچ بھی جاتا ہے آدمی، لیکن جب ظاہری بصارت ختم کر دے، ظاہری بصارت سے جو ہے نا یہ علوم حاصل نہیں ہوتے، اور اللہ کی معرفت اتنی آسان کام نہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جائے بس وہی جو ہے نا اس منزل سے گزر سکتا ہے۔ جو شخص اولیاء اللہ کے متعلق بدگوئی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس کی زبان کو کلمہ شہادت پڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا وہ اولیاء اللہ کی شان میں کوئی ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے شہر کے بڑے لوگوں میں سے ایک شخص فقراء کے متعلق بدزبانی کیا کرتا تھا۔ جب مرنے لگا تو اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا گیا، کہنے لگا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ محرومی کہاں سے ہے۔ پس میں نے فقراء کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں راضی کرنے لگا، حتیٰ کہ وہ اس سے راضی ہو گئے تو ان کی زبان کھل گئی، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی توبہ کو قبول کی دعا کرتا ہوں۔ اقول باللہ التوفیق۔ یہاں سے بر صغیر کے ان برائے نام مسلمانوں کی عبرت حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے توحید کے ذام میں اولیاء اللہ کی شان میں دریدہ ذہنی کرنا فرض قرار دے رکھا ہے، جیسا کہ وہابیہ کا شیبہ ہے۔ ایسا کرنے والوں کا خاتمہ خراب ہے، انہیں مرتے دم تک کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ پناہ خدا۔
آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کی عورت کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ نے اسے منع فرمایا، وہ نہ رکا، آپ نے دعا کی کہ اے میرے اللہ اس کی آنکھ اندھی کر دے، وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ 7 دنوں کے بعد حاضر خدمت ہوا اور معافی مانگی۔ حضرت شیخ نے دعا کی، یا اللہ اس کی نظر واپس عطا فرما، مگر تیری نافرمانیوں میں سے اسے نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی نظر واپس لوٹا دی۔ اس کے بعد جب بھی وہ کہیں حرام کو دیکھنا چاہتا تو نظر پر پردہ آ جاتا، پھر لوٹ آتی۔ آپ کی خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں عیالدار ہوں، کمائی سے معذور ہوں، تو آپ نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار اس کی آنکھوں کو روشن فرما دے۔ پس وہ سجدے میں 20 سال کے بعد بینائی کے ساتھ باہر آیا اور بینائی کے ساتھ فوت ہوا۔ آپ سنجار میں رہائش پذیر تھے اور اسی کو اپنا وطن بنائے رکھا حتیٰ کہ عمر رسیدہ ہو کر وہیں وفات پائی۔ آپ کی قبر وہاں ظاہر ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ حیات ابن قیس الحرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جلیل القدر مشائخ عظیم المرتبت عارفین اور عالی مقام محققین میں سے ہیں، کرامات و مقامات اور بڑی ہمتوں اور عظیم برکات والے ہیں، نیز روشن بصیرت اور کشف جلی والے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ساتھ آپ نے قوم صوفیہ کے احوال کی مشکلات کو حل فرمایا، اور آپ ان 4 مقربین میں سے ایک ہیں جو کہ سرزمین عراق میں اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے تصرف فرماتے ہیں۔ اہل حرام آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی۔ آدمی ممکن